بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غار ثور میں معجزہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف لائے۔ مشرکوں نے تعقب کیا اور غار کے منہ تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا ہے۔ اس وقت آپ کے یار غار ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرک اپنے قدموں کی طرف نظر کریں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ اس طرف سے آ جائیں گے تو ہم پہاڑ کو چیر کر دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک آپ کا تعاقب کر رہا تھا۔ حضور نے اس طرف نظر کی تو اس کی ٹانگیں پیٹ تک زمین میں دھس گئیں۔ متعدد بار ایسا ہوا، پھر وہ عاجز ہو کر واپس لوٹ گیا۔ راستے میں محبت کی کمزور ترین بکری جو لاغر ہونے کے سبب باہر نہ جا سکتی تھی، اس کی پشت پر دستے اقدس رکھا تو اس کے پستان دودھ سے بھر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ جنگ بدر کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ صبح ہوئی تو فرمایا، علی کو بلاؤ۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر لایا گیا جیسے نابینا کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو اسی وقت آنکھیں صحیح ہو گئیں اور درد جاتا رہا۔ ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگاتے وقت فرمایا، اے اللہ، علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی آنکھوں میں درد نہ ہوا اور ان کو سخت گرمی کے موسم میں گرمی محسوس نہ ہوتی تھی اور نہ ہی سردی کے موسم میں سردی لگتی تھی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا صحیح ہو جانا۔ جنگ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ دشمن کے تیر لگنے سے باہر نکل آئی۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنکھ لے کر حاضر ہوئے تو حضور نے ان کی آنکھ کو اس کی جگہ رکھ کر اس پر لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھ صحیح آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی اور آخر عمر تک اس کی بینائی کم نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کا صحیح ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی سیڑھی سے گر کر ٹوٹ گئی۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو شفقت کے ہاتھ سے مس کیا تو وہ صحیح ہو گئی اور درد جاتی رہی۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو قرآن کا علم اور دین میں فقاہت عطا فرما تو وہ مفسر قرآن اور حبرامت ہو گئے۔ بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے جس کے ساتھ میں اس کا گھٹنا باندھتا ہوں تو قرآن کریم سے معلوم کر لیتا ہوں کہ رسی کہاں پڑی ہے۔ اتقان۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور نازیب کلمات کہے تو آپ نے بد دعا فرمائی کہ اس کو جنگل کا شیر کھا جائے، تو ملک شام میں زرقہ کے مقام پر اس کو شیر کھا گیا۔ عرابی کا ایمان لانا۔ ایک عرابی نے سرور کائنات سے کہا کہ آپ کی رسالت کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ درخت میری نبوت پر گواہ ہے۔ پھر آپ نے درخت کو اشارہ کیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نبوت کی شہادت طلب کی تو اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور 3 بار کلمہ شہادت پڑھا، پھر اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عرابی مسلمان ہو گیا۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے جو قدم کے بغیر پنڈلی پر چلتے تھے۔ کھجور کے درختوں کا جمع ہو جانا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ وہ کھجور کے ان درختوں کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ تم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ایک مقام میں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اکٹھے ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے پردے میں قضا حاجت فرمائی، پھر اس شخص سے فرمایا، انہیں کہو کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ ایک درخت آ کر پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو اس نے سلام عرض کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تو فرمایا، اس درخت نے اپنے رب کریم سے مجھے سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔
जिन दिनों हजूर मबूस हुए और नबूवत का ऐलान फरमाया, उन रातों में दरख्त और पत्थर कहा करते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मक्का में इज़हार नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। कंकरियां आपकी मुट्ठी में तस्बीह पढ़ा करती थीं और खाना भी तस्बीह पढ़ता था। मसमूम बकरी ने आपसे कहा, मेरा गोश्त न खाएं, इसमें जहर है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए, जबकि उससे बाहर लोग जमा थे। उन्होंने अर्ज़ किया, हजूर बाग के अंदर तशरीफ़ न ले जाएं, वहाँ एक ऊँट है जो लोगों को काटता है। आप बाग में तशरीफ़ ले गए तो ऊँट हजूर को देख कर आपके पास आया और हजूर के पाँव पर सर रख दिया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक मुझसे काम बहुत लेता है और खाना कम देता है। एक शख्स ने बच्चों वाली हिरनी को रस्सियों से बांध रखा था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो उसने अर्ज़ किया, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ गिरफ्तार हो गई हूँ, आप मेरी जमानत दें। मैं वादा करती हूँ कि बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। और कलमा शहादत पढ़ा। चुनाचा वो बच्चों समेत हस्बे वादा हाजिर हो गई। खाने पर बरकत की दुआ। एक सफर में लश्कर से खाना खत्म हो गया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि लोगों के पास थोड़ा थोड़ा खाना अभी बाकी है, आप उसको एक जगह जमा करवाएं और उस पर बरकत की दुआ फरमाएं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बचा हुआ खाना जमा किया गया, जो कलील तरीन था। हुजूर ने उस पर दुआ फरमाई तो वो सारे लश्कर के लिए काफ़ी रहा, हत्ता कि वो मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुट्ठी में खजूर लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस पर बरकत की दुआ फरमाएं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बरकत की दुआ फरमाई। वो बहुत मुद्दत खुद खाते रहे और लोगों को भी खिलाते रहे, हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ख़त्म हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे बहुत भूख थी, मैं चल न सकता था। जो मेरे पास से गुजरता था मुझे मजनून ख्याल करते हुए ऊपर से गुजर जाता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास से गुजरते वक्त हंसते हुए फरमाया, मेरे साथ चलो। जब घर पहुंचे तो फरमाया, वो दूध का प्याला लाओ। मैं बहुत खुश हुआ। फिर फरमाया, मस्जिद में मुकीम तलबा असहाब सफ़ा को बुलाओ। वो आए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर मुझे फरमाया कि दूध का प्याला लाओ और इनको पिलाओ। और एक के बाद दीगरे पीते रहे, लेकिन प्याले में से कतरा दूध भी कम ना हुआ। फिर मुझे फरमाया, तुम पियो। मैंने पिया। फरमाया, और पियो। मैंने पिया। फरमाया, और पियो। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर गले तक भर गया हूँ। फिर आपने दूध से भरा हुआ प्याला अपने दस्ते अक़दस पर रखा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पी लिया। तिरमिज़ी। एक आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह उसकी तस्वीर यूं जिक्र करते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। गंजा बच्चा सही हो गया। एक औरत का बच्चा गंजा था, वो उसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई। आपने उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी बीमारी जाती रही और सर पर बाल निकल आए। यमामा के लोगों ने जब ये सुना तो वहां की एक औरत अपना बच्चा मुसैलमा कज़ाब, जिसने झूठी नबूवत का झूठा दावा किया था, के पास लाई। उसने बच्चे के सर पर अपना हाथ रखा तो उसके सर के बाल जाते रहे और वो गंजा हो गया। और उस बच्चे की नस्ल में जो बच्चा पैदा होता वो गंजा ही पैदा होता और उसकी नस्ल में गंज रहा। जंग बदर में तलवारें बहुत थोड़ी थीं। लड़ाई में हजरत उकाशा की तलवार टूट गई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकड़ी की छड़ी दी, वो उनके हाथ में लोहे की तेज तलवार हो गई। फिर मुद्दत तक वो उकाशा के पास रही। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी ज़मीन जमा कर दी। मैंने उसके तमाम मशरिक और मगरिब देख लिए। बस जहाँ तक मेरे लिए ज़मीन जमा की गई वहाँ तक इस्लाम पहुँचेगा। मुझे सोने और चांदी के खजाने दिए गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उस वक़्त फरमाया जबकि आपको गलबा हासिल न था। जैसे आपने फरमाया वैसे ही हुआ कि मशरिक व मगरिब तक इस्लाम पहुँचा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, लोगों में बदबख्त कौन है? हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में बदबख्त वो है जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कत्ल की थी। फरमाया, तूने सच कहा है। आखिर ज़माने में बदबख्त कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम नहीं। फरमाया, आखिर ज़माने में बदबख्त वो शख्स है जो तेरे सर पर तलवार मारेगा। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इराक वालों से फरमाते थे, मैं जानता हूँ कि इराक वाले मेरे सर पर तलवार मारकर मेरी दाढ़ी खून आलूद करेंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि इब्न मलजम ने आपके सर पर जहर आलूद तलवार मारकर हलाक कर दिया। इब्न जोजी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ताइफ की जानिब गए और एक कब्र के पास से गुजरे तो हुजूर ने फरमाया, ये अबू रगाल की कब्र है जो कौम समूद से था।
جب یہاں سے نکلا تو اس جگہ اس کو وہی عذاب پہنچا جو اس کی قوم کو عذاب دیا گیا تھا، اس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شاخ سونے کی مدفون ہے، اگر تم اس قبر کو کھولو تو اس کے ساتھ اسے پالو گے۔ لوگوں نے جلدی سے اس کی قبر سے سونے کی شاخ نکالی۔ عبداللہ بن حارث کی بیٹی ورقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے روز اس کی زیارت کرتے تھے۔ اس نے بدر کے روز کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ہمراہ بدر جاؤں؟ بیماروں کی عیادت کروں گی، زخمیوں کی دعا کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ فرمایا، تو اپنے گھر رہ، اللہ تعالیٰ تجھے گھر میں ہی شہادت دے گا۔ ورقہ کا ایک غلام اور ایک لونڈی تھی جن سے اس نے کہا تھا، تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ جب اس کی عمر لمبی ہوئی تو ان دونوں نے اس پر کمبل ڈال کر خوب دبایا، جس سے وہ دم گھٹ کر مر گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ خبر پہنچی کہ ورقہ کو اس کے غلام اور لونڈی قتل کر کے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کی زیارت کیا کرتے تھے، چلو شہیدہ کی زیارت کریں۔ پھر ان دونوں کو پھانسی دی گئی، یہ اسلام میں پہلی پھانسی تھی۔ بخاری۔ ایک یہودی بظاہر مسلمان ہو گیا، چونکہ وہ لکھا پڑھا تھا، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی لکھنے پر مامور کر دیا۔ چونکہ وہ کور باطن تھا، منافق تھا، کچھ عرصے بعد پھر یہودی ہو گیا اور اسلام سے منحرف و مرتد ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس کو قبول نہ کرے گی۔ جب یہودیوں نے اس کو دفن کیا تو رات زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو یہودیوں نے اس کو صفا عرض پر پایا۔ انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں نے اس کو نکال باہر پھینکا ہے۔ انہوں نے قبر کو زیادہ گہرا کر دیا اور اس کو دفن کیا تو زمین نے رات کو پھر نکال باہر پھینکا۔ یہودیوں نے صحابہ کرام کو متہم کیا اور اس کی حفاظت پر آدمی مقرر کیے، لیکن قبر نے پھر نکال باہر پھینکا۔ متعدد بار دیکھنے سے وہ بات سمجھ گئے اور اس کو زمین پر ہی رہنے دیا۔ خیال رہے کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، لیکن یہ یہودی منافق تھا، اس پر صحابیت کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو مخلص مومن ہو اور ایمان کی نگاہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھے۔ خواب میں اگر حضور کی زیارت ہو تو دیکھنے والے پر صحابیت کا اطلاق نہیں ہوتا، اور تابعی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کچھ عرصہ صحابی کی خدمت میں رہے۔ ایک عرابی سوسمار یعنی گو پکڑ کر حضور کے پاس آیا اور کہا، اگر یہ سوسمار آپ کی نبوت کی شہادت دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ سوسمار نے برجستہ اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ بخاری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک لڑکا علم ہونے کے باوجود آپ کے آگے سے گزر گیا۔ حضور نے فرمایا، تجھے آئندہ پاؤں پر چلنے کی توفیق نہ ہو۔ اس کے پاؤں پشت کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ ابو داؤد۔ یہ خیال رہے کہ سید عالم نے ذاتی انتقام کے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، البتہ شریعت کی مخالفت کرنے پر اگر آپ مناسب خیال فرماتے تو بد دعا کرتے، جیسے یہودی منحرف کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ وہ یہودی منحرف ہونے کے بعد مشہور کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں جو میں لکھتا ہوں۔ اس جملے سے وہ اساس اسلام کا استحصال کرنا چاہتا تھا تاکہ ایمان اسلام منہدم ہو جائے، اس لیے وہ اس لائق تھا کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت شمار سے باہر ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس امت کی پہلی امتوں پر افضلیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر آئے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ باخدا مجھے امید ہے کہ تم جنت میں 2/3 ہوگے۔ ہمارا عمل کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، یہود و نصارہ کی نسبت تمہاری مثال اس شخص کی مثل ہے جس نے مزدوروں سے اجرت پر امر کروانا چاہا تو کہا، کیا تم صبح سے دوپہر تک ایک قرات کے بس کام کرو گے؟ یہ ذمہ داری یہودیوں نے قبول کی، پھر کہا جو کوئی دوپہر سے عصر تک کام کرے گا اس کو ایک قرات دیا جائے گا۔ نصارہ نے کہا ہم کریں گے، پھر کہا جو کوئی عصر سے سورج غروب ہونے تک کام کرے گا اس کو 2 قرات ملیں گی۔ وہ تم ہو، تمہارا عمل کم اور ثواب زیادہ ہے۔ یہود و نصارہ نے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تفاوت کیوں؟ ہم نے کام زیادہ کیا، اجرت کم کیوں دی گئی؟ ان سے کہا گیا، کیا تم سے مقرر کردہ اجرت سے کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں۔ بخاری۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے حضور تمام امتوں سے افضل ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں سب سے بہتر امت ظاہر ہوئے ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی و رسول بھیجا، جبکہ پہلے ہر نبی مخصوص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ 2 ماہ کی مسافت تک روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا ہے، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے زمین اس کے لیے مسجد و طہور ہے، یعنی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے وہیں نماز پڑھ سکتے ہو، نہ مسجد ڈھونڈنے کی ضرورت اور نہ زیادہ دور پانی تلاش کرنے کی احتیاجی، بشرطے کہ میل 2 میل تک پانی دستیاب نہ ہو۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہ تھا، وہ اس کو میدان میں جمع کر دیتے اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص دعا دی جو انہوں نے دنیا میں پوری کر لی، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ قیامت کے روز اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا کروں گا، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔